بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم افتح علينا حکمتک وانشر علينا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثانی ہمارا جاری و ساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 9 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ الخامسہ ہمارا جاری و ساری ہے، تو اس کے اندر 2 ٹاپک تھے، تو آج ہم اس کا دوسرا ٹاپک پڑھنے جا رہے ہیں، الدرس الثانی الدراسہ۔ تو دوسرا سبق اس کا دراسہ یعنی پڑھائی، تعلیم، ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ٹاپک ہوگا۔ تو اس ٹاپک کے اندر 3 مکالمے ہیں، 3 حواریں ہیں اور 12 مشقیں ہیں۔ تو 3 حواریں آج کے سبق کا حصہ بنائیں گے، اور آگے جو 12 مشقیں ہیں تو 2 کر کے انشاءاللہ عز و جل 6 اسباق کے اندر وہ کلیئر کریں گے۔ تو یوں یہ جو پورا ٹاپک ہے الدراسہ، تو یہ ٹوٹل 7 اسباق کے اندر ہم انشاءاللہ عز و جل اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو اب یہ جو الدراسہ ٹاپک ہے، تو جو پچھلے سال آپ نے کتاب پڑھی ہے المستوى الاول، تو اس کا جو الوحدۃ الثانیہ ہے، دوسرا یونٹ تھا، دوسرا چیپٹر تھا، تو اس کے اندر بھی الدراسہ کے نام سے وہاں پر ٹاپک موجود تھا، سبق موجود تھا۔ تو اب وہاں پر چھوٹے چھوٹے جملوں کے حساب سے وہاں پر گفتگو کی گئی ہے، تو یہاں پر ایک اور انداز سے بات کی جائے گی۔ تو آئیے ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں الدرس الثانی الوحدۃ الخامسہ الحوار الاول۔ تو یہ الحوار، یہ مکالمہ، کنورسیشن، ڈائیلاگ کے معنی میں ہے۔ تو عام طور پر جو جملے بولے جاتے ہیں کلاس روم کے اندر استاذ اور طلباء کے درمیان، تو ان کی کچھ نہ کچھ یہاں پر ہم نے زیارت کرنے کی موقع ملے گا۔ استاذ کہتا ہے حل حاضر حسن، کیا حسن آیا ہے، کیا حسن آ گیا ہے، کیا حسن موجود ہے؟ تو آگے کوئی نہ کوئی شاگرد جواب میں کہتا ہے لم یحضر لأنہ مصاب بالحمى، وہ نہیں آیا۔ لم یحضر کے اندر جو ضمیر ہے غائب کی ہوا ضمیر، تو وہ حسن کی طرف راجع ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ حسن نہیں آیا، وہ حاضر نہیں ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اب یہاں تک بھی اگر کوئی جواب دیتا ہے کسی بات کے بارے میں، یعنی جس طرح کہ یہ سوال کیا گیا، تو یہاں پر اتنا جواب بھی کافی ہے۔ لیکن اگر آپ ساتھ میں آپ کو وجہ معلوم ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ وجہ بتانے پر استاد صاحب آگے سے غصہ نہیں کرتے، کیونکہ بعض اوقات جتنی بات پوچھی جائے اتنی ہی جواب کا تقاضا ہوتا ہے کسی نہ کسی استاد صاحب کی طرف سے، ٹھیک ہے، اور ایکسٹرا بندہ اگر بات کرتا ہے تو پھر آگے سے مطلب استاد صاحب کا رد عمل کچھ اور ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ استاد صاحب کے جو مطلب رویے سے واقف ہیں تو آپ اس کی علت بھی آگے بیان کر سکتے ہیں، جیسے کہ یہاں پہ انہوں نے بیان کیا ہے لِأَنَّهُ مُصَابٌ بِالْحُمَّى، یعنی وہ نہیں آیا، کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ وہ بخار میں مبتلا ہے، کیونکہ اسے بخار ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہاں پر جو التلمیذ ہے تو اس کے مختلف معانی ہیں، مطلب یہ خادم کے معنی میں آتا ہے، شاگرد، مرید، اسکول بوائے، متعلم، حواری، طالب علم، اسٹوڈنٹ، پیپل، ٹھیک ہے۔ تو ان سارے معنی کے لیے آتا ہے، لیکن یہاں پر یہ اسٹوڈنٹ یا شاگرد کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے پھر استاد صاحب سوال کرتے ہیں حل وصل المدیر، تو اب مدیر آپ بارہا پڑھ چکے ہیں، المستوى الاول کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، تو اب اس کا معنی آپ کو کلیئر ہوگا کہ ناظم کے معنی میں ہے۔ اب ویسے اس کو چونکہ یہاں پر گفتگو چل رہی ہے استاد اور شاگرد کے معاملے میں، یعنی کلاس روم کے حوالے سے، کلاس روم کے اندر جو گفتگو چل رہی ہے، تو اب یہاں پر اسی فیلڈ کے حساب سے یہاں پر ہم جو پرنسپل ہوتا ہے، جامعہ کا ناظم ہوتا ہے، جو سارے معاملات کو دیکھ رہا ہوتا ہے ہیڈ آفس کے طور پر، تو اب یہاں پر اس معنی میں ہے۔ ویسے اس کے دیگر جو معنی آپ نے پہلے بھی پڑھے ہوئے ہیں، میں نے عرض کیے ہوئے ہیں دیگر مقامات پر، تو وہ یہاں پر مراد نہیں ہوں گے، کیونکہ یہاں پر جس انوائرمنٹ پر یہ جو سبق چل رہا ہے تو اس حساب سے یہاں پر یہی معنی فٹ ہوگا۔ تو بہرحال استاد صاحب سوال کرتے ہیں کیا پرنسپل صاحب آ گئے ہیں، کیا ناظم صاحب تشریف لے آئے ہیں؟ تو شاگرد کوئی نہ کوئی آگے سے جواب میں کہتا ہے لم یصل بعد، یہاں پر یصل یہ واصلہ صحیح ہے لیکن مضارع ہے، تو جواب میں کہتا ہے لم یصل بعد، ابھی تک نہیں آئے، ابھی تک تشریف نہیں لائے، وَلَكِنَّهُ الْآنَ فِي طَرِيقِهِ، لیکن وہ راستے میں ہیں۔ آگے استاذ محترم کسی طالب علم سے سوال کرتے ہیں لماذا تأخرت عن الحضور، آپ نے آنے میں تاخیر کیوں کی، آپ لیٹ کیوں آئے، آپ دیر سے کیوں آئے؟ تو شاگرد آگے سے کہتا ہے عفواً یا استاذی، استاذ محترم معاف کیجیے گا، استاذ محترم معذرت، فقط تعطلت دراجۃ الناریۃ فی الطریق،
تحقیق یا بے شک راستے میں ہماری موٹر سائیکل خراب ہو گئی تھی۔ تو اب یہاں پر دراجتن یہ سائیکل بائیسیکل کے معنی میں ہے، اور الناریہ ساتھ آپ لگا دیں گے تو یہ جو موٹر سائیکل ہے یا بائک ہے یا موٹر بائک ہے تو اس معنی میں ہو جائے گا۔ اچھا آگے استاد صاحب کہتے ہیں این کنت یوم امس، تو مطلب یہاں پر یہ سوال جتنے بھی ہو رہے ہیں تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ وہ مخاطب ہوں گے، ٹھیک ہے، اس معنی میں ہے، اور پھر آگے سے وہ جو جس سے مخاطب ہوں گے تو وہ آگے سے جواب دے رہا ہے تلمیذ کے طور پر۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں این کنت یوم امس، کہتے ہیں کہ آپ کل کہاں تھے؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے لقد ذهبت، مطلب جس سے سوال ہو رہا ہے وہ آج آیا ہے لیکن کل نہیں آیا تھا، تو اس معنی میں یہ جملہ ہے، تو وہ آگے سے جواب دیتا ہے، اس کی وجہ بیان کرتا ہے، کہتا ہے لقد ذهبت یوم امس الى حفل الزواج واصبحت متعبا۔ اب یہاں پر پہلے دو الفاظ کے معنی دیکھ لیں تاکہ جملہ آسانی سے آپ سمجھ سکیں۔ حفل الزواج جو ہے، حفل یہ سیریمنی، پارٹی، شو، ایونٹ، کراؤڈ، اسمبلی، ٹھیک ہے، تو یہ مختلف معنی کے لیے آتا ہے، تو یہاں پر بھی یہ سیریمنی پارٹی کے معنی میں ہے، اور زواج یہ میرج یا ویڈنگ، ٹھیک ہے، یعنی شادی کی جو تقریب ہوتی ہے تو یہ اس معنی میں ہے۔ حفل الزواج یعنی میرج سیریمنی یا ویڈنگ سیریمنی، ویڈنگ پارٹی یا میرج پارٹی، میرج ایونٹ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی جگہ پر عربی کے اندر ایک اور لفظ بھی آتا ہے الی حفل الزواج کی جگہ، مطلب حفلۃ العرس، حفلہ اسی معنی میں ہو جائے گا، اور عرس یہ شادی کے معنی میں، ٹھیک ہے، تو تقریب شادی کے معنی میں۔ اب یہ حفلۃ الزواج جس طرح زواج ہے یا حفلۃ العرس، تو اسی طرح اسی مادے سے اور بھی مختلف معنی آتے ہیں، جو الفاظ آتے ہیں، مثال کے طور پر حفلۃ الشاجی یعنی ٹی پارٹی، ٹھیک ہے، اسی طرح حفلۃ الدفنی یعنی اجتماعی تدفین، اسی طرح حفلۃ المولد النبی جی جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، تو یہ جو حفلہ ہے تو یہ مختلف معنی میں مقاصد میں استعمال ہوتا ہے، یعنی اسی معنی میں۔ تو آگے جو متعب یہ معنی لفظ ہے تو یہ تھکاوٹ کے معنی میں ہے۔ تو اب یہ پوری عبارت کا ترجمہ سماعت کریں، کہتے ہیں کہ جواب میں وہ کہتے ہیں کہ لقد ذهبت یوم امس الى حفل الزواج، کہتے ہیں کہ کل میں شادی کی پارٹی میں گیا تھا یا میرج سیریمنی میں گیا ہوا تھا، واصبحت متعبا، اب وہاں پر میں جب گیا تھا تو اس کی وجہ سے مجھے تھکاوٹ ہو گئی، تو کہتے ہیں میں تھکا ہوا تھا، تو میں تھک گیا تھا، میں تھکا ہوا تھا۔ تو آگے استاد صاحب کہتے ہیں حل حاضر جمیع الطلاب، کیا سب طلبہ آ گئے ہیں، کیا سب طلبہ موجود ہیں، کیا سب طلبہ حاضر ہیں؟ تو جواب میں شاگرد کہتا ہے نعم حضروا جمیع، جی ہاں سب طلبہ حاضر ہیں، سب سٹوڈنٹس موجود ہیں، آ گئے ہیں۔ تو استاد صاحب آخر میں کہتے ہیں کہ این سجل الحضور، سجل یہ بھی مختلف معنی کے لیے آتا ہے، مطلب لسٹ، ریکارڈ، رجسٹر، آفیشیل ریکارڈ بک، ٹھیک ہے، تو ان معنی کے لیے، تو یہاں پر بھی اسی معنی کے لیے ہے کہ این سجل الحضور، حاضری رجسٹر کہاں پر ہے؟ تو شاگرد کہتا ہے ہوا فی المکتب، مکتب یہ آفس کو کہتے ہیں، دفتر، ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں وہ، تو ہوا ضمیر یہ سجل الحضور کی طرف راجع ہوگی، تو مطلب حاضری رجسٹر آفس میں ہے، مکتب میں ہے، دفتر میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آگے دوسری حوار کی طرف بڑھتے ہیں، تو استاد صاحب کہتے ہیں یا سالم حل حضرت الدرس التالیہ، کیا آپ نے نیکسٹ سبق تیار کیا ہے، کیا آپ نے اگلا سبق تیار کیا ہے، ریڈی کیا ہے؟ تو سالم میرے جیسا آگے سے کہتا ہے عفوا یا استاذی، استاذ محترم معذرت، معاف کیجیے گا، لم احضر بالضبط، میں نے اچھے سے یاد نہیں کیا، اچھے سے تیار نہیں کیا، یعنی اگلی جو عبارت ہے، اگلا جو سبق ہے وہ مجھے اچھے سے تیار نہیں ہے، مضبوطی سے یا پختگی سے تیار نہیں ہے۔ تو صاحب کہتے ہیں لماذا لم تحضر، آپ کو کیوں نہیں یاد، آپ نے تیار کیوں نہیں کیا؟ تو سالم کہتا ہے لأنی اخذت اخی الی المستشفى، کہتا ہے کیونکہ میں اپنے بھائی کو ہاسپٹل لے کر گیا ہوا تھا، فتأخرت، اور وہاں سے واپسی میں تاخیر ہو گئی۔ صاحب کہتے ہیں آگے نیا جملہ کہ من یسمع الدرس السابق، سابق مطلب گزشتہ، تو گزشتہ سبق کون سنائے گا، یا یوں کہہ لیں کل والا سبق کون سنائے گا، پیچھے والا سبق کون سنائے گا؟ تو ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے انا اسمع الدرس السابق انشاءاللہ، صاحب انشاءاللہ عز و جل گزشتہ سبق، کل والا سبق
پیچھے والا سبق میں سناؤں گا۔ تو استاد صاحب ایک اور سوال کرتے ہیں، یا عثمان حل ذاکرت الدرس سابق، کہ کیا آپ نے گزشتہ سبق پیچھے والا سبق یاد کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے نعم ذاکرت الدرس الحمدللہ، جی الحمدللہ، جی ہاں میں نے گزشتہ سبق یاد کیا ہوا ہے۔ آگے استاد صاحب کہتے ہیں من لم یحفظ الدرس منکم، آپ میں سے کس نے سبق یاد نہیں کیا؟ تو طالب علم کہتا ہے کہ عفواً، معاف کیجیے گا استاذ محترم، لم احفظ الدرس بسبب الکسل، میں نے سبق یاد نہیں کیا سستی کی وجہ سے۔ آگے استاد صاحب پوچھتے ہیں لماذا تتکاسل عن اداء واجباتک، آپ واجبات کی ادائیگی میں سستی کیوں کرتے ہیں؟ تو واجبات کی ادائیگی سے مراد یہاں پر ہوم ورک ہے، تو کیونکہ اسٹوڈنٹ کے اوپر وہی جو چیزیں جو پڑھنے پڑھانے کے والے سے استاد صاحب ڈیوٹی لگاتے ہیں بچے کی، تو وہ چیزیں اس کے اوپر گویا کہ واجب ہوتی ہیں، لازم ہوتی ہیں، تو یہاں پر بھی اسی معنی میں، تو خواہ وہ لکھنے کے کام ہوں یا پڑھنے کے کام ہوں، پریکٹس کرنے کے کام ہوں، جس طرح ہم العربیۃ للطالبین پڑھ رہے ہیں اس کے اندر بھی پریکٹس کی حاجت ہے، تو یہ بھی ایک ہوم ورک ہے کہ آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ اسی طرح جو اس کی تدریبات ہیں، مشقیں ہیں، تو آپ نے ان کو حل کرنا ہے، خود کر کے آنا ہے، پھر اگر استاد صاحب نے کروا دی ہیں تو اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے، اچھے سے تکرار کرنی ہے۔ تو یہ جتنی بھی پڑھنے پڑھانے کے والے سے چیزیں اسٹوڈنٹ کو ملتی ہیں ٹیچر کی طرف سے، تو یہ ساری ہوم ورک کے اندر آتی ہیں۔ اچھا اب یہ جب سوال ہوا تو وہ کہتا ہے ساجتہد فی الدراسہ، تو کہتا ہے کہ میں پڑھائی میں، میں اسٹڈی میں محنت کروں گا، کوشش کروں گا، واحفظ الدرس یومیہ، اور میں سبق یاد کروں گا ڈیلی، مطلب جو بھی مجھے سبق ملے گا روزانہ تو میں روزانہ کے بیس پر سبق یاد کروں گا، اپنا ہوم ورک کروں گا۔ آگے الحوار الثالث، تیسرا مکالمہ، تیسری کنورسیشن، تو استاد صاحب کہتے ہیں ای درس نبدأ اليوم، آج ہم کون سا سبق پڑھیں گے؟ تو شاگرد کہتا ہے الیوم نبدأ درس الثانی، آج ہم دوسرا سبق پڑھیں گے۔ استاد صاحب کہتے ہیں من ای صفحۃ تدرسون، کس صفحے سے آپ پڑھتے ہیں یا کس صفحے سے آپ پڑھ رہے ہیں؟ تو شاگرد کہتا ہے نحن ندرس من الصفحۃ الخامسۃ والعشرین، ہم 25 نمبر صفحے سے پڑھ رہے ہیں، ہم 25 نمبر پیج سے پڑھیں گے یا پڑھ رہے ہیں۔ تو استاد صاحب کہتے ہیں من یقرأ الدرس، سبق کون پڑھے گا، یعنی سبق کی قرأت کون کرے گا، عبارت کون پڑھے گا، سبق کو کون پڑھے گا؟ تو شاگرد کہتا ہے انا اقرأ الدرس، میں سبق پڑھوں گا، عبارت میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے۔ آگے استاد صاحب کہتے ہیں هل تستطيع ان تعرب هذه الجملہ، تعرب یہاں پر یہ اعراب کے معنی میں ہے، یعنی عبارت کے اوپر اعراب کون لگائے گا، مطلب یہ ہے کہ یہ ترکیب کے معنی میں عام طور پر لیا جاتا ہے ان تعرب والا لفظ۔ تو اسی سے آپ اپلیکیشنز بھی مختلف انداز میں دیکھتے ہوں گے کہ اعراب القرآن کے نام سے بھی اپلیکیشن آپ سرچ کریں تو آپ کو اس کا بہت زبردست فائدہ ہوگا۔ تو اس کے اندر جو ایک اپلیکیشن آپ کو ملے گی وہ اس انداز کی ہوگی کہ اس کے اندر پوری قرآن پاک کی تراکیب ہیں۔ اعراب القرآن جب نام اس کا یہ ہے تو مطلب پورے قرآن پاک کی تراکیب، جو بھی آپ جس طرح عام طور پر ہم قرآن پاک کھولتے ہیں تو اسی طرز کا مطلب ایک پوری ترتیب کے ساتھ ہوگا۔ تو وہاں پر جس آیت کو آپ ٹچ کریں گے، کھولیں گے، تو وہاں پر 3 آپشنز آئیں گے، ٹھیک ہے۔ صرفی نحوی تحقیق کے طور پر ہوگا، ایک ترکیب والا ہوگا، پھر اس طرح بلاغت کے والے سے بھی ہوگا۔ تو اب اس آیت کے تحت اگر انہوں نے وہاں پر چیزیں جو ڈالی ہوں گی، ترکیب والا تو تقریباً ہر ایک کے اندر ہی وہ آپ کو مطلب کلک والا آپشن اوپن ہوگا، لیکن بعض جگہ پر پھر بلاغت والا آپشن بند ہوتا ہے، یعنی وہاں پر انہوں نے یہ چیز نہیں ڈالی ہوتی۔ تو وہاں پر بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہاں پر بھی اسی معنی میں ہے کہ کیا آپ اس جملے کی ترکیب کر سکتے ہیں؟ تو شاگرد کہتا ہے استطیع ان اعرب هذه الجملہ، اس جملے کی میں ترکیب کر سکتا ہوں۔ تو آگے استاد صاحب کہتے ہیں من یحلل هذه الکلمۃ صرفیا، تو اب یہاں پر بھی جو ہم ترجمہ کریں گے، جو اس کی اردو میں تعبیر بنائیں گے، تو یہ ہماری جو ایک درسیات کے حوالے سے اصطلاح ہے تو اسی معنی میں ہے کہ من یحلل، کون حل کرے گا، هذه الکلمۃ، اس کلمے کو صرفیا، صرفی طور پر، مطلب یہ ہے کہ اس کلمے کی صرفی تحقیق کون کرے گا۔ تو صرفی تحقیق کے اندر پورا مطلب صیغہ جو بتانا ہوتا ہے ساری چیزیں، تو یہاں پر اسی معنی میں ہے۔ آگے شاگرد کہتے ہیں انا احلل هذه الکلمۃ صرفیا، اس کلمے کی
یا اس جملے کی صرفی تحقیق یا اس کلمے کی صرفی تحقیق میں کروں گا۔ آگے استاد صاحب کہتے ہیں حل فہمتم الدرس، کیا آپ کو سبق سمجھ آ گیا؟ کیا آپ سبق کو سمجھ گئے؟ کیا عبارت سمجھ آ گئی؟ تو شاگرد کہتے ہیں نعم بکل تاکید، مطلب بالکل ٹھیک ہو گیا، زبردست ہو گیا استاد صاحب،